بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا چھٹا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے 5 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 5 سابق لیکچرز میں پہلا لیکچر تعارفی لیکچر تھا، جس میں عملی یا فنکشنل اردو کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، سلیبس کے حوالے سے بات کی تھی، نصاب کے حوالے سے بات کی تھی۔ تو دوسرا جو لیکچر تھا وہ ہمارا حروف تہجی کے حوالے سے تھا کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے اور اردو کے حروف تہجی کی اقسام کتنی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا جو لیکچر تھا، اس میں عربی حروف شمسی و قمری شامل تھے، مطلب عربی کے حروف شمسی اور قمری پر گفتگو کی گئی تھی، ان کی تعداد کا تعین کیا گیا تھا۔ اسی طرح چوتھا لیکچر درخواست نویسی کے بنیادی اصول پر مشتمل تھا، جس میں ہم نے ایک مؤثر درخواست لکھنے کے اصول و ضوابط اور بنیادی اصول سیکھے تھے۔ پانچواں لیکچر چوتھے لیکچر کے حوالے سے تھا، مطلب اس میں درخواست نویسی کی باقاعدہ مشق کروائی گئی تھی اور باقاعدہ 2 درخواستیں نمونے کے طور پہ پڑھائی گئی تھی اور سکھائی گئی تھی۔ اس کے بعد آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے، جس میں ہم رموز اوقاف سیکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یاد رکھیں، رموز اوقاف کسی بھی زبان کو جب ہم تحریری شکل میں دیتے ہیں تو اس کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم رموز اوقاف کے حوالے سے بہت سی باتیں کریں گے اور بہت سی مباحث شامل کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رموز اوقاف کی کس قدر ضرورت و اہمیت ہے۔ نہ صرف اردو میں بلکہ دنیا کی ہر زبان میں رموز اوقاف اہمیت کے حامل ہیں، ان کی اہمیت سے کسی طور بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو لیکچر ہے یہ رموز اوقاف کے تعارف، معنی و مفہوم اور اس کی علامات پر مشتمل ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ انسان جب آپس میں گفتگو کرتا ہے تو اس کے مختلف اسلوب و انداز ہوتے ہیں۔ بات کبھی مثبت ہوتی ہے تو کبھی منفی، کوئی لمحہ غم کا ہوتا ہے تو کوئی خوشی کا، لہجہ بھی کبھی سخت ہوتا ہے تو کبھی نرم، کوئی بات اسے تعجب میں ڈالتی ہے تو کبھی اسے خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غرض کے روزمرہ میں نرمی، سختی، خوشی، غم، تعجب، استفہام، خوف، غصہ، اس طرح کے نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ پائے جاتے ہیں، اور یہی حال قلم کا بھی ہے۔ اس لیے کہ قلم بھی انسان کی خاموش زبان ہے اور زبان کے ذریعے نکلنے والے دلی احساسات و جذبات کا ترجمان بھی۔ انسان جہاں اپنی گفتگو کو مؤثر بنانے کے لیے اس کے آداب کی مکمل رعایت کرتا ہے، وہیں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ زبان کے ساتھ اپنے قلم سے نکلی ہوئی تحریر میں بھی اس کو ملحوظ رکھے۔ اس لیے کہ ایک قلم کار، ایک لکھاری، ایک مصنف اپنی تحریر کے ذریعے دنیا کو عظیم پیغام دیتا ہے اور اپنے طبقہ کو ترقیات کے بام عروج پر دیکھنے کا خواہاں ہوتا ہے، اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اعلیٰ کو اعلیٰ کے اصول کے مطابق نہ چلایا جائے۔ یعنی قلم بھی ایک اعلیٰ بلکہ ابلاغ کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے، اور اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کی رعایت ناگزیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا فصیح و بلیغ ہوا کرتا تھا، جس کی شہادت قرآن میں صراحتاً قلم کے مسافر کے لیے جس طرح دیگر اصول و ضوابط کی ہم رکابی ضروری ہے، اسی طرح اپنی تحریر میں رموز اوقاف کا توشہ بھی ناگزیر ہے۔ اور نہ صرف رموز اوقاف کی محض معلومات بلکہ ان کا برمحل استعمال مقصود ہے۔ آج ایک طبقہ تو شاید رموز اوقاف کے رموز سے واقف ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو ان کی رعایت آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ہاں،
ادبی تحریروں میں تو ان کی رعایت کی جاتی ہے، لیکن رموز اوقاف کا تعلق محض ادبی تحریروں ہی سے نہیں ہے، بلکہ مطلق اس کا تعلق کسی زبان کے تحریری مواد سے۔ تو ناظرین، یہ تھی اس کی ضرور و اہمیت، اس کی قدر و قیمت۔ اب ہم سیکھیں گے رموز اوقاف کے معنی اور مفہوم۔ آپ کو جب رموز اوقاف کے حوالے سے امتحان میں سوال پوچھا جائے گا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رموز اوقاف کے معنی اور مفہوم اور اس کی تعریف بھی تحریر کریں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس کے معنی اور مفہوم بھی تحریر کر دیے ہیں اور اسی طرح اس کی تعریف بھی بتا دی گئی ہے۔ دیکھیں، رموز رمز کی جمع ہے جس کے لغوی معنی اشارہ کے ہیں، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی توقف یا ٹھہراؤ کے ہیں۔ چنانچہ رموز اوقاف کے معنی ہوئے توقف یا ٹھہراؤ کے اشارے۔ اب عزیز طلباء و طالبات، رموز اوقاف کی تعریف ہمارے سامنے ہے۔ رموز اوقاف سے مراد وہ علامات ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کریں۔ اب میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا، جب بھی آپ کو رموز اوقاف کے حوالے سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، اور سوال مختلف انداز سے پوچھا جا سکتا ہے، تو رموز اوقاف سے کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے رموز اوقاف کے حوالے سے، تو آپ نے اس کے معنی اور مفہوم واضح کرنے، اس کے بعد اب اس کی تعریف تحریر کریں گے۔ تعریف میں نے واضح کر دی ہے، آپ کو بتا دیا، اسکرین پہ آ رہی ہے، نوٹس کی شکل میں آپ کے پاس ہے۔ تعریف یہ ہوگی: رموز اوقاف سے مراد وہ علامات ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کریں۔ رموز اوقاف کی علامت کی مدد سے قاری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے یا جملوں کے کن حصوں کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور کہاں کہاں اور کس کس قدر توقف کرنا ہے۔ اگر علامتیں نہ ہوں تو عبارت مسلسل الفاظ و حروف کا منغوبہ بن کر رہ جائے اور اس کا مفہوم سمجھنے میں دشواری آئے۔ ان علامتوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے نظر کو سکون ملتا ہے اور وہ تھکنے نہیں پاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذہن ہر جملے یا جملے کے ہر جزو کی اہمیت جان لیتا ہے اور عبارت کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم دیکھیں گے کہ رموز اوقاف کا آغاز کب ہوا۔ تو عزیز طلباء، رموز اوقاف کا آغاز عرب اور علماء اندلس و دمشق نے کیا تھا، جہاں سے اہل یورپ نے ان کی تقلید کی اور تھوڑے سے تغیر سے انہی اوقاف کو اپنے یہاں رائج کر لیا۔ آج دنیا کی کم و بیش ہر ادبی زبان میں رموز اوقاف کے اظہار کے لیے کچھ نہ کچھ اور مستعمل ہیں۔ اردو میں رموز اوقاف کے طور پر بالعموم جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں، انہیں بطور خاص بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب کی معروف کتاب قواعد اردو کو سامنے رکھ کر چند باتیں سپرد کرتاز کی جاتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں ہم جو اردو میں رموز اوقاف مستعمل ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان کی اردو میں کیا کہتے ہیں، اردو میں اگر اس کے دو نام ہیں تو وہ کون کون سے ہیں، اس کی اردو میں علامت کیا ہے، انگریزی میں کیا ہے، اور انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک چارٹ کی شکل میں جو ہے نا، وہ میں نے ساری جو علامات ہیں وہ نمایاں کرنے کی کوشش۔ تو ان علامتوں میں سب سے پہلی جو علامت ہے اس کو اردو میں سکتہ کہا جاتا ہے، اور سکتہ کا دوسرا نام وقف خفیف۔ یہ جو علامت ہے یہ دونوں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں مستعمل ہے، ظاہری بات ہے باقی زبانوں میں بھی استعمال ہوتی ہوگی۔ تو سکتہ کا دوسرا نام وقف خفیف، اور اس کی شکل آپ دیکھیں الٹا کوما کی مانند ہوتی ہے، تو اس کو انگریزی میں کوما کہتے ہیں۔ اس کے بعد وقفہ یا نصف وقف، تو یہ اس کو انگریزی میں سیمی کولن کہتے ہیں۔ اس میں ایک ڈوٹ ہوتا ہے اور ڈوٹ کے بالکل اوپر جو ہے نا الٹا کوما ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 میں رابطہ یا وقف لازم، تو رابطہ کی یا وقف لازم کی علامت کو انگریزی میں کولن کہتے ہیں، اور یہ 2 ڈوٹس ہوتے ہیں اوپر نیچے۔ اس کے بعد علامت نمبر 4 تفصیلیہ،
تفصیلیہ کی علامت، 2 ڈاٹس ہوتے ہیں اور آگے ڈیش کی علامت ہوتی ہے، اس کو انگریزی میں کولن اینڈ ڈیش کہتے ہیں۔ نمبر 5، ختمہ یا وقف مطلق، اس کو انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 6 پہ سوالیہ یا استفہامیہ، اس کو انگریزی میں سائن آف انٹروگیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد 3 علامتیں ہیں، ندائیہ، فجائیہ، استعجابیہ۔ ان تینوں جو علامت ہیں ان کے نام مختلف ہیں، لیکن علامت کی شکل اور انگریزی میں نام بھی ایک جیسے ہیں، صرف جو ہے نا ان کے نام کا فرق ہے، باقی علامتوں کا انگریزی میں نام اور شکل ایک جیسی ہے، صرف اس کی تعریف مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ نمبر 7 پہ ندائیہ، اور اس کو سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں۔ فجائیہ 8 نمبر پہ سائن آف ایکسکلیمیشن انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ استعجابیہ سائن آف ایکسکلیمیشن۔ اسی طرح نمبر 10 پہ واوین، واوین کو انگریزی میں انورٹڈ کوما کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 11 پہ خط، جسے ہم ڈیش کہتے ہیں انگریزی میں، جس کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 12 نمبر پہ کوسین یا خطوط وحدانی، کوسین کا دوسرا نام خطوط وحدانی ہے، آپ دیکھتے ہیں میتھمیٹکس میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو انگریزی میں اس کو بریکٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح 13 نمبر پہ نقطے ہیں، جن کو ہم انگریزی میں ڈوٹس کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ علامات ہیں جو مختلف زبانوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ایک چارٹ کی شکل میں نے بنا دیا تاکہ آپ بآسانی یاد کر سکیں۔ جب آپ کو امتحان میں یہ سوال پوچھا جائے گا تو آپ نے علامات بتانی ہے، ان کی شکل بھی بتانی ہے، اور انگریزی میں ان کو کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، مکمل وضاحت آپ کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ لیکچر ہمارا رموز اوقاف کے حوالے سے تھا، اور اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو رموز اوقاف ہے ان کی تعریف کیا ہے، اور اس کی مثالیں بھی ہم دیں گے، اس طرح وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس کے حوالے سے جو سوالات امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں، تو وہ سوالات بھی میں جو ہے نا آخر میں ڈسکس کروں گا آپ سے، لیکن رموز اوقاف کے حوالے سے ابھی جو ہے نا وہ طویل گفتگو ہوگی، یہ چونکہ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو، اور یاد آسانی سے ہو جائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ امتحان میں بھی اچھے طریقے سے لکھ سکیں۔ بہت شکریہ، نوازش۔